نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ آیت نمبر 180 آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بخیلوں کے متعلق یا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق کچھ وعید ارشاد فرمایا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں یہاں لکھا گیا ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان کی قربانی دینے کی خوب ترغیب دلائی ہے، اور یہاں مال کی قربانی پر زور دیا ہے، اور بخیلوں کے لیے شدید وعید کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مال جمع کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے، بلکہ یہ تو قیامت کے دن عذاب علیم کا سبب بنے گا اور طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کا جو گمان ہے، جو انٹینشن ہے، اس کی تردید کی۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، کبھی برے وقت میں کام میں آئے گا، یہی سوچ کر انسان جو ہے مال نہیں نکالتا، تو وہ مال جمع کرتا رہتا ہے، تو وہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے برا ہے۔ برا ان دا سینس سیونگز کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہ نکال کر، فرض صدقہ نہ نکال کر، اور غریبوں کی مدد دیکھتے ہوئے بھی نہ کرتے ہوئے جمع کرنا، یہ جو جمع والا مال ہے نا، یہ اس کے لیے برا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنا جائے گا۔ اب یہ کون سا طوق ہے وہ آگے اور احادیث کے اندر آپ کو مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت میں آیا ہے جس میں انہوں نے بخل کیا۔ تو اب یہ آئیے وہ احادیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا، اس ضمن کی ایک آیت سورہ محمد کے اندر بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل۔ اللہ نے کیا کہا؟ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مزید زور دیا کہ اگر تم بخیلی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑنے والا، تو اللہ تم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لائے گا جو تمہارے جیسے بخیل نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کو ایسے بخیلوں کی ضرورت بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھتا بھی نہیں۔ بھلے ہی تم کچھ بھی سمجھ لو کہ میں بڑا توب ہوں، میں اتنا مال میرے پاس ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ اللہ سڈنلی تم کو ہٹا دیتا اور دوسری قوم کو لا لیتا، پھر تمہارا وجود بھی مٹ جاتا، تمہارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں۔ اب اس ضمن میں احادیث یہاں پر نقل کی گئی ہیں جو بخیلی اور یہ طوق سے مراد کیا ہے، وہ تمام احادیث یہاں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی روایت جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اور بخیلی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا، اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لی۔ تو اس آیت کے اندر خاص طور پر ظلم کرنے سے روکا گیا اور بخیلی کرنے سے روکا گیا۔ ظلم اندھیرا ہے، ظلم جو بھی کرتا ہے وہ کل قیامت کے اندھیروں میں رہتا ہے، اور بخیلی سے بھی آپ نے بچنے کی تاکید کی، کیونکہ پچھلی قوموں کی جو ہلاکت و بربادی کے جو اسباب تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب بخیلی تھی جو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری روایت جس کو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی صحیح کے اندر کتاب الدعوات، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔
تو اس حدیث کے اندر بھی دیگر فتنوں کا ذکر ہے، وہیں پر بخیلی کے فتنے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ بخیلی کا یہ فتنہ جو ہے انسان کو مال جمع کر اللہ کی راہ میں نہ نکالنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ خود انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی جو دعائیں تھیں ان دعاؤں میں آپ یہ بھی ضرور شامل کرتے تھے کہ اللہ مجھے جس طریقے سے دیگر فتنوں سے آپ نے اس دعا کے اندر ذکر کیا، انہی بڑے بڑے فتنوں میں سے پناہ آپ مانگا کرتے تھے، بخیلی سے بھی۔ تیسری روایت جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور سخت بزدلی ہے۔ یعنی یہ دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کی بدترین جو خصلتیں ہیں کسی انسان کے اندر، آپ سمجھے کہ یہ بہت بری خصلت ہے، بری صفت اس کے اندر ہے، تو ان بری صفتوں میں، بری عادتوں میں، بری بدترین خصلتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی بری خصلتیں فرمائی۔ پہلی کیا فرمایا؟ حد سے بڑی ہوئی کنجوسی، اتنی کنجوسی کرنا، خود بھی کھا رہا نہیں، بچے کو بھی نہیں کھلا رہا، دوسروں کو دینا دور کی بات، وہ بولتے نا کہ بھائی ارے انہیں کچھ بھی نہیں دیتا، بھائی فری میں آنکھ کا میل بھی نہیں دیتا، جو ہمارے حیدرآبادی میں بولتے تھے۔ تو اتنا حد سے زیادہ کنجوس، یہ بدترین خصلت انسان کے اندر ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ارے بہت اچھا ہے بھائی بلڈنگیں جمع کرا دو، یہ بدترین خصلت ہے اس کے اندر۔ اگر انہیں فرض زکوٰۃ نہیں نکال رہا، صدقۃ الفطر نہیں نکال رہا، یا پھر ہوتا نا کہ کوئی کفارہ ہو گیا تو وہ مال نہیں نکال رہا، روزے چھوڑ گئے وہ فطرہ نہیں نکال رہا، بہت سارے کفارے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے نا، قسم کا کرا کچھ بھی نہیں نکالتا، ہر ایک میں پیسے کیلکولیٹ کرتا، نکالتا ہی نہیں، تو یہ بدترین خصلت ہے۔ اور دوسری سخت بزدلی، اتنی بھیانک بزدلی ہے، کچھ بھی کرتے انہیں کیا کرتا کہ انہیں کیا کرتا، اتنی بھیانک بزدلی ہے نا اسلام کے لیے کچھ بولنے کے لیے۔ حکمت الگ چیز ہے، حکمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حکمت کے نام پر بزدلی یہ الگ، بزدلی الگ ہے، حکمت ہے، ان دونوں کا کمبینیشن الگ الگ ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ بزدلی انسان جو ہے ہر چیز میں آپ کو اسلام کے لیے بزدلی بتا دیتا ہوں کہ کوئی انسان جو ہے دعوت و تبلیغ کر رہا ہی نہیں، ارے بھائی دعوت و تبلیغ کرتے ہی میرے دشمن بن جاتے، ہلنا کٹ جاتے، یہ توحید بولتے ہی نہیں آتا، لہٰذا میں ریویل نہیں کرتا ہوں، بھائی میں آتے ہی سب جو ہے مقبروں کے ساتھ مقبر بن جاتا ہوں، بدعتی کے ساتھ بدعتی بن جاتا ہوں، مشرکوں کے ساتھ مشرکی بن جاتا ہوں، میری عہدہ چل جاتا، میری جو ہے منصب چلے آتا، میرا جو ہے جو بھی ہے وہ چل جاتا۔ آپ اللہ رب العالمین جیسے شہنشاہ کو اگر آپ چھوڑیں گے ٹرسٹ کو، پھر آپ ان لوگوں پر ٹرسٹ آپ لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، پھر آپ ایسے ہی بھٹکتے پھرتے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ تو پھر یہ بزدلی ہے، یہ تو حد سے زیادہ بزدلی ہے نا، کہ آپ اتنی بزدلی کر رہے ہیں آپ کہ آپ اسلام کے لیے بھی آپ اٹھنے کو گوارا نہیں، آپ کو حق بولنے کے لیے آپ، یہ بھی بزدلی ہے کہ آپ حق کو حق نہیں بول سک رہے، آپ کوئی چیز آپ ظلم دیکھ رہے ہیں، کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں، آپ حق بول نہیں سک رہے، آپ اتنا ڈر جا رہے آپ، تو یہ بھی بزدلی ہے، اور یہ ظلم بھی ہے۔ یہ ایسی بزدلی نہیں ہے بلکہ ظلم والی بزدلی ہے کہ آپ نہ اسلام کے لیے بھی نہیں اٹھ سک رہے، نہ اللہ کے لیے اٹھ سک رہے، نبی کی توہین ہو رہی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی صحابہ کرام کے اندر ایسی بزدلی کبھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، اگر غلط بولتے تھے وہ ٹھہر کے جو ہے جمعے کے خطبے میں ٹھہر کے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں جیل میں جائیں گے فلاں فلاں، لیکن نبی کی حدیث پر جھوٹ باندھا، وہ ٹھہر کر جو ہے جمعے کے خطبے میں بول دیتے کہ تو نبی کی حدیث پر جھوٹ بول رہا ہے تو۔ جیسے ابو بکر صدیق کے بیٹے کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ٹھہر کر برملا جو ہے، جو بھی مروان وغیرہ اس وقت کے خلفاء تھے یا گورنر تھے، ان کے خلاف انہوں نے بول دیا۔ تو کبھی بھی حکمت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، جذبات بن کر جو ہے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن بزدلی کہ آپ کو کوئی بندے کو مار دے رہا ہے، کوئی آپ جا رہے ہیں، ایک مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، پھر بھی آپ پتلی گلی نکل جا رہے ہیں، یہ تو بزدلی ہے نا بھائی۔ تو اس طریقے کی بزدلی انسان، یہ بدترین خصلت ہے، اتنا ڈر بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آگے سیطوقون ما بخیلوا بہ یوم القیامہ، اس تفسیر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ یعنی کالے نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے طوق پہنایا جائے گا، وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا، یعنی دونوں یہ جو جبڑے ہوں گے، وہ جو سانپ ہوگا ایسا پکڑ لے گا، وہ دونوں جبڑوں کو ایسا پکڑ لے گا، اور وہ سانپ کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر یہی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یعنی جو بخل کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کی انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی جو کنجوسی کرتے تھے جس مال میں، وہی مال کو سانپ بنا دیا جائے گا،
اور وہ خطرناک سیاہ نقطوں والا سانپ ہوگا، اس کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کو ڈھستا جائے گا۔ ایک اور روایت جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس کا پیچھا کرے گا، یہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ جس طریقے سے انسان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، ویسے ہی وہی مال قیامت کے دن جہنم میں اس کے پیچھے بھاگے گا، وہ اس سے بھاگے گا۔ اب یہاں پر مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا بھائی، اب مال اس کے پیچھے آئے گا اور وہ پھر مال سے بھاگے گا، یا دنیا میں اس کے پیچھے بھاگ رہا، اب مال سے بچنے کے لیے بھاگے گا جہنم میں۔ تو کہا جائے گا یہ اس سے پھر کہے گا، پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کی مصداق قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یعنی وہ عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ ایک اور روایت جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزکاۃ کے اندر روایت کیا، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا، پھر وہ منہ کھولے ہوئے جہاں کہیں وہ شخص پائے گا اس کا پیچھا کرے گا اور وہ شخص اس سے بھاگے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جس کے معاملے میں تو بخل کرتا تھا، جب وہ دیکھے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کرے گا، چنانچہ وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا وللہ میراث السماوات والارض، یعنی جب آسمانوں کا، زمین کا اور تمام مال و دولت کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے تو جس مال کے بظاہر تم وارث بنائے گئے ہو اس میں بخل کیوں کرتے ہو؟ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ وما، یہاں پر یہ دو بار جو ہم جو لکھا گیا نا، وہ یہ انا نحن، انا کے اندر پہلے خود انا بولے تو بے شک ہم آ جاتا، پھر نحن زور ڈالنے کے لیے کہا گیا بے شک ہم ہی۔ یہ عربی گرامر کی یہ خوبصورتی ہے، یہ کسی اور زبان کے اندر آپ کو یہ اس طرح، اگر آپ انگلش کے اندر بول دے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں تو وی بول کے آپ نہیں بول سکتے، اب یہ سمجھ میں آنا۔ اور اردو میں بھی عجیب دکھ رہا ہے ہم بول کے، یہ ترجمہ کر دیا انہوں نے، لیکن یہ خوبصورتی عربی کی ہے، جو عربی جاننے والا وہی اس کو چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں دو، ایک انا بے شک اگر تاکید کے لیے آ گیا، پھر نہ ہم کے لیے آ گیا، پھر نحن، پھر مزید ہم کے لیے آ گیا۔ تو بہرکیف وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمان اور زمین کے میراث اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ بتایا گیا کہ مال خرچ نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ میں اس کا وارث ہوں، اصل وارث تو اللہ ہے بھائی، تم کہاں کے وارث، زمین و آسمان کا مالک ہو، تم کو وقتیہ طور پر تم کو وارث بنایا تو تم سانپ بن کر بیٹھ گئے، سانپ اس پہ، یہ پھر وہی مال تمہارے کو سانپ بن کے ڈسے گا پھر تمہارا۔ تو یہی چیز بتائی گئی۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں امت جو ہے بڑی غفلت ہے، اگر واقعی امت زکوٰۃ صحیح معنوں میں دے دی، گھروں کی زکوٰۃ ہے، زمینوں کی زکوٰۃ ہے، یا پھر کنز کی، زیورات کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، بینک بیلنس کی زکوٰۃ ہے، صحیح معنوں میں اگر امت زکوٰۃ نکالے اور صحیح لوگوں تک پہنچا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی علاقے میں بھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں جو کوتاہی امت کے یہاں ہو رہی ہے، تو یہ آیتیں ان کے لیے یعنی وہ چیز ہے، یعنی ان کے نظروں کو اور ان کی جو ہے دل دماغ کو کھولنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم، مال خرچہ کرنے سے، صدقہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا، لیکن اللہ کے نبی قسم کھا کر بول رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اللہ کے نبی پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کی قسم پر بھروسہ نہیں ہے، ابھی اور کیا آپ کو صداقت چاہیے؟ ابھی تو کوئی کبھی بھی انسان جو ہے فرض مال زکوٰۃ تو وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کو وقتیہ طور پر جو بھی جتنا بھی اس کی حیثیت ہے، بعض دفعہ انسان تو ہوتا ہے کہ بھائی میں امیر بننے کا صدقہ خیرات کروں۔ مڈل کلاس فیملی کو بھی یہ خدشہ ہے کہ بھائی ہم تو مڈل کلاس ہے، بھائی ہم تو امیر نہیں ہیں، ہم تو جو ہے ہمارے پاس جب G+2 آئیں گا تب ہم کریں گے، G+2 آنے کے بعد پھر تم G+4 چاہتے ہو، تم سمجھے نا۔ تو مڈل کلاس فیملی اگر آپ کے پاس جو بھی تھوڑا بہت ہے آپ صدقہ کرتے رہیں، یہ آپ کے دلوں کو نرم کرے گا۔ آپ جو ہے سوچتے نہیں کبھی بھی مڈل کلاس فیملی بولتے ہیں مندیاں کھا جاتے، یہ کھا جاتے، وہ کھا جاتے، لیکن 10 روپے نہیں نکلتے مڈل کلاس فیملی سے۔ نکالنا چاہیے، اس میں 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے مہینے منتھلی نکالو آپ، اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو جتنا ہو سکے کم نکالو، آپ مہینوں کو 20 روپے نکالو آپ، لیکن نکالو۔ یہ صدقے سے آپ کے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، بخیلی کو دور کر دیتا۔ ورنہ جو مڈل کلاس فیملی ہے، جو یعنی غریب سے تھوڑے اوپر ہے، وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم امیر بنے خود، ابھی ہمیں کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ امیر بنتے نہیں، وہ صدقہ کرتے نہیں وہ۔ تو لہٰذا اس کے اندر سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔